بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلے دیکھتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 21 سے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمے لگائے، یعنی کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بات کہے، او کذبا بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے، انہ لا یفلح الظالمون، اور نہیں فلاح پاتے ظالم۔ فلاح پاتے مطلب کامیاب ہوتے۔ تو یہاں پر اس شخص کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ہر اس شخص کی بات، ایک کوئی شخص کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی بات جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بات کہے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یعنی کہ اللہ کی آیات کو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی آیات کون کون سی ہے، یعنی کہ قرآن کی آیات صرف، بلکہ اللہ کی نشانیاں بھی جو ہے انہیں بھی اللہ کی آیات کہا جاتا ہے۔ آیات سے مراد صرف قرآن کی آیات نہیں بلکہ وہ ساری آیات ہیں جو انسان کے جسم کے اندر بھی موجود ہیں، جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، آسمانوں میں، زمین پر جو جو نشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے علاوہ وحدہ لا شریک ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اور وہ آیات جو انسان کے باہر پوری کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اب جو شخص اس طرف کی آیات سے منہ پھیرتا ہے تو وہ بھی اس کی نجات تو ممکن نہیں ہے، تو وہ بھی ہے جھٹلا رہا ہے، یعنی کہ وہ منہ پھیر رہا ہے، یعنی کہ جھٹلا رہا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری نشانیاں ہمارے آس پاس پڑی ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ ہم اپنی دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے کھانے، ہمارے پکانے، ہمارے گھر کے ٹینشنوں کے علاوہ ہم کو اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہاں پر بھی ان ساری چیزوں کو، اب یہ جو تھے مشرکین مکہ جو تھے، اور یہ تو کیسے تھے کہ یہ لوگ تو پہلے سے ہی جھٹلاتے تھے کہ نہیں، ایک اللہ کو تو مانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ وہ یہ بات کو مانتے تھے کہ سورج کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا تو اللہ نے بنایا، زمین کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا تو اللہ نے بنایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی پھر کیا کرتے تھے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات عزا۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے اور ہماری باز پرس ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا تو یہ جو ہے ہمارے دیوتا دیوی دیوتا جو ہے وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے کیا ہے، یہ کذبہ بھی آیاتی ہی، جھوٹ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ہے، اور ایسے لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ اب بھلے ہی وہ کتنے بھی نیکیاں کر لے، بھلے ہی وہ کتنی بھی عبادتیں کر لے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کو الہ نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، وحدہ لا شریک نہیں مانتے، تو پھر اس کے ساتھ پھر جو چاہے کتنی بھی نیکیاں کر لے، لا یفلح الظالمون، ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا۔ اب ہمارے پاس ظالم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ جو کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی بہو ساس پر ظلم کر رہی ہے، کوئی ماں بچوں پر ظلم کر رہی ہے، کوئی بہن بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی ایسے اداروں میں ظلم ہو رہا ہے، کوئی اپنے اسکولز میں یا پھر ٹیچر بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، مار رہے، پیٹ رہے۔ تو ہمارے پاس ظلم کا ڈیفینیشن یہ ہے، لیکن یہاں پر ظلم کا ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایسے جو اللہ کی آیات کو جھٹلانا، یہ بھی ایک طریقے کا ظلم ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ کئی بار انسان بیٹھے بیٹھے، مطلب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ فرمایا، حالانکہ وہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، بات کرتے کرتے اپنی باتوں باتوں میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ نہیں فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بات کہیں اچھی بات ہو، کہیں لکھی ہوئی ہو، کسی نے کہی ہو، کوئی بزرگ نے کہی ہو، کوئی پروفٹ نے کہی ہو، لیکن انسان کو اس بات کی پوری پوری پکی دلیل ہونی چاہیے کہ کون سی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، کون سی بات نبی نے کہی ہے، اور کون سی بات کوئی اور لوگوں نے کہی ہے۔ کہ کوئی اچھی بات ٹھیک ہے، کوئی اچھی بات ہے، لیکن ہم اس کو اللہ کی طرف نہیں وہ کر سکتے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے بات۔ تو جب تک ہم اس بات پر پرفیکٹلی ہم کو معلوم نہ ہو کوئی چیز، تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کئی لوگ اکثر جن کو زیادہ نالج نہیں ہوتی نا، وہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں جس سے کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس۔ تو یہ ساری چیزیں پھر کیا آئیں گی،
कज़्ज़बा भी आयाती, अल्लाह की आयत को झुठलाना। ये देख रहे हैं हम हर चीज़ हमारे आस-पास जो है, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन हम उसको झुठला कैसे रहे? हम ये नहीं बोल रहे कि हम मानते नहीं, लेकिन बल्कि क्या है, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। कहीं जैसे कि अभी हमने यही देखा कि जैसे कि ऑक्सीजन है, कैसे उसके बगैर तो हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते। 1 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए अल्लाह ताला ऑक्सीजन को हटा ले आसमान और ज़मीन के बीच में से, तो देखिए कि हम लोगों का सबका क्या हाल हो, पूरी दुनिया का क्या हाल हो। सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए अगर ऑक्सीजन ही हटा ली जाए, बाकी सारी चीज़ें देखिए आप, हमारे घरों में खाने हैं, पीने हैं, सब चीज़ पड़ी हुई है हमारे घरों में। लेकिन ये देखिए कि अगर ऑक्सीजन हटा ली जाए, तो इंसान का क्या हाल हो? कैसे तड़पेंगे इंसान। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अल्लाह की निशानियाँ हैं, और हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और एक जो ग्रोह है वो तो सिरे से ही उसको इसका इनकार कर रहा है कि नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें तो है, ये तो हो जाएगा, अरे तो ये तो खुद ही होता है, ये तो खुद ही चलता है, ये तो फलां ने बनाया, ये तो साइंसदान इसको प्रूव कर चुके हैं, नहीं ये तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से क्या करते हैं, एक ग्रोह अल्लाह की आयत को झुठलाते हैं। अब जो लोग साइंस में तरक्की कर चुके हैं, जो मेडिकल साइंस में तरक्की कर चुके हैं, उनका तो ये कहना है कि नहीं, नहीं ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। नहीं मतलब ये तो हम ये भी कर सकते हैं, ये तो हम यहाँ तक पहुँच गए, हम इतने आगे तक आजकल दुनिया पहुँच गई है, हर चीज़ पॉसिबल है, क्या मुश्किल है ये? आज देखिए कि कोई भी ये नहीं कर सका कि मौत से इंसान को बचा सका या मरने के बाद किसी को वापस ला सका। ये सारी चीज़ें इंसान अभी तक उसके हाथ से बाहर है, उसके दस्तरस से बाहर है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इंसान चाहे अगर, तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता जब तक वो अल्लाह ताला उसको उस काम का हुक्म ना दे, यानी कि कुन फयकुन ना कहे अल्लाह ताला। तो यहाँ पर अल्लाह के बारे में झूठ लगाना, ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। फिर आगे कहा जा रहा है और यौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु, जिस दिन हम लोगों को उठाएँगे, इकट्ठा करेंगे लोगों को हशर में, नहशुरु किससे है? हशर से है। तो जिस दिन हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और क्या कहेंगे? सुम्मा नक़ूलु, नक़ूलु मतलब कौन कहेंगे? अल्लाह ताला फरमाएँगे कि लिल्लज़ीना अशरकू, उन लोगों से जिन्होंने शुर्क किया। ऐना शुरकाऊ, कहाँ है तुम्हारे शरीक? अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून, जिनके बारे में तुम समझते थे कि वो तुम्हें छुड़ा लेंगे। यानी कि तुम अल्लाह के शरीक जिनको समझते थे, कहाँ है वो सारे शरीक? अब ये देखिए कि इनका तो बड़ा ये होता था ना, जो उनको बड़ा ज़ोम था अपना, बड़ा गुमान था उनको कि नहीं हमारे जो बुत है, हमारे लात, उज़्ज़ा, हमारे जो जिनकी हम इतनी पूजा कर रहे हैं, इनकी हम इतनी कुर्बानियाँ उनको दे रहे हैं। मुशरिकीन मक्का मुसलमानों से यही कहते थे कि अगर क़यामत हो भी गई, अगर हमारे इन सवाल जवाब पूछा भी गया हमसे, तो ये जो हमारे लात, उज़्ज़ा है ना, ये हमें बचा लेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तो इस दिन तो दहशत ही इस कदर होगी कि ना आबिद अपने माबूद को पहचान सकेगा, ना माबूद अपने आबिद को पहचान सकेगा। वहाँ पर तो वो ये सारे चीज़ों को तो वो भूल ही जाएँगे। तो इनके बारे में ये बात आ रही है कि ये तो उस दिन परेशान हाल होंगे, इनको तो ये भी याद नहीं रहेगा कि हम किसकी पूजा किया करते थे। अब वहाँ जाकर अल्लाह ताला इस वक़्त इन मुश्रिकों से पूछेगा, बताओ अब कहाँ है तुम्हारे माबूद? तो अब ये यहाँ पर जिसको तुम मेरा शरीक बनाया करते थे, तो इस वक़्त वो क्या करेंगे? वो लोग अपने शिर्क की कसमें खा अपने वल थुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। और फिर जब उनको कोई बहाना मैसर नहीं आएगा, तो फिर वो क्या कहेंगे कि अल्लाह हमारे रब तेरी कसम, तेरी ज़ात की कसम, हम तो मुशरिक ही ना थे, हम तो शिरक ही नहीं करते थे। अब देखिए कि उनको जब कोई बात समझ ही नहीं आ रही है, उनके सब गुमराह हो गए, उन जिसकी वो इबादतें करते थे, जिनकी वो पूजा करते थे, कि जिनके जिनके बहाने पे वो लगता था कि ये हमें बचा लेंगे। आज भी देखिए कि अब ये तो मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है, आज भी लेकिन देखिए कि कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि फलां बुजुर्ग हमको बचा लेंगे, फलां, यहाँ तक कि प्रोफेट्स से के बारे में भी हमने क्या कहा कि वो सारे के सारे प्रोफेट अपने आप की फ़िक्र करेंगे और सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अपनी अपनी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करेंगे। तो यहाँ पर भी उनके बारे में आ रहा है कि ये लोग क्या कहेंगे, क़स्में खाएँगे, अल्लाह की क़स्में खाएँगे। अब ये देखिए कि जब इंसान के ऊपर बन पड़ती है ना, तो वो झूठी, सच्ची कोई भी क़स्में खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहाँ पर जब ये देख लेंगे कि अब तो कोई चारा ही नहीं है, अब तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, अब तो भागने की कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा हमें, तो आप क्या कहेंगे? अल्लाह की क़स्में खाएँगे और अल्लाह की क़स्में खा-खा कर क्या कहेंगे? हम तो शिर्क करते ही नहीं थे। क़स्में उठाएँगे कि अल्लाह हमने तो किसी को शरीक बनाया ही नहीं था तेरा। क्या अल्लाह ताला को नहीं मालूम कि इन्होंने ये दुनिया में क्या करके आए हैं?
پھر آگے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، پھر ان کو کہا جائے گا دیکھو وہ کیسے اپنے متعلق جھوٹ بک رہے ہیں، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ جو کچھ جھوٹ گھڑتے تھے سب انہیں بھول جائے گا، یاد ہی نہیں رہے گا کہ ہم نے یہ سب کیا تھا، ہم نے یہ غلطیاں کی تھی۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں وہ بھول جائیں گے کہ یہ ساری چیزیں ان کو کچھ نہیں سمجھ سجائی دے گا نا، کوئی راستہ نہیں سجائی دے گا، تو صاف مکر جائیں گے، اور جو کچھ دنیا میں کرتے تھے دہشت کی وجہ سے سارے کے سارے بھول جائیں گے، اور انہیں یاد ہی نہیں پڑے گا کہ دنیا میں کس کس کو پوجتے تھے اور کس کس قسم کا شرک کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ان کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا وہاں پر، ان کے حالات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے وہاں پر باتیں کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ کیسے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، بعض ان میں سے ایسے ہیں یستمیع، سمع سے ہے، سمع کس کو کہتے ہیں، سننے کو، تو یہاں پر یہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں الیک آپ کی طرف، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ان کے لیے دن کے دلوں پر پردے ہیں، ان یفقہوہ کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں کل آیات ان ساری نشانیاں، لا یؤمنوا بها، تو وہ پھر بھی اس کے پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ سن رہے ہیں لیکن کان لگا کے، لوگ ایسے بھی ہیں، لوگ ان میں سے ایک گروہ ایسے بھی ہے کہ وہ باتیں اس لیے دھیان سے سنتے ہیں کہ وہ اس میں سے کوئی سی بات پر اعتراض کر لیں، کسی بات کا مذاق اڑائیں، ان کی نیت خیر کی نہیں ہوتی، بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے یہ، بلکہ ان کی ہدایت کی باتوں کو وہ ایسے سنی انسنی کر دیتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، اور جب سنتے بھی ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بات یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا اسباب کو اختیار کرنا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھایا ہے اس کو غور سے سن کے، ہدایت سب کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ہدایت صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے کیا پڑھا کہ جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہ تو ہم خود ہی اپنے ایکسپیرینس سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان ہو گئے۔ اور پھر یہ نبی کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ وہ صرف بلائے، دعوت دے دے، بعد میں اس پر عمل کرنا لوگوں کا کام ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی کلاسوں میں جاتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی، قرآن ان کے دلوں میں نہیں اتر رہا۔ قرآن تو پڑھتے بہت ہے، کئی لوگوں کو آپ دیکھیں کہ دن رات قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے دلوں تک نہیں اترا، انہوں نے کوئی اس سے ہدایت حاصل نہیں کی، ان سے کوئی انہوں نے راستہ نہیں چنا اس سے۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ سنتے تو ہیں لیکن ان کے، اور یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اس وقت ایک گروہ ایسی بھی ہوتا تھا نا کہ وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے اور جا کر پھر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے، پھر اس میں سے مین میخ نکالتے تھے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ آتے تھے، اس میں بیٹھتے تھے، اور پھر شام میں پہلے صبح میں ایمان لے کر آ جاتے تھے، شام میں پھر پلٹ جاتے تھے ان کے بڑے بڑے لوگ۔ تو اس کو دیکھ کر سب دوسرے لوگ کیا سوچتے تھے کہ نہیں نہیں، اس دین میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھو یہ لوگ تو سارے کے سارے واپس ہو رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ دین میں کیا کرتے تھے، ایسی کجی تلاش کرتے تھے۔ اور دوسرے کہ دیکھیے کہ اب یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج اگر ہم ہماری بات دیکھیں تو اگر ہم بھلے ہی 10 کلاسوں میں بیٹھیں لیکن ہم نے ہدایت کتنی حاصل کی، یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں اگر سال بھر سے اس کلاس میں بیٹھی ہوں، اگر میں 2 سال سے اس کلاس میں بیٹھی ہوں، تو میں نے کتنی ہدایت حاصل کی، کل میں کیسی تھی اور آج میں کیسی ہوں، کل میرے اندر کیا چینجز تھے، آج میرے اندر کیا چینجز ہے، اور مجھے کون کون سے چینجز میرے اندر کرنا ہے۔ کئی ایسی بہنیں ہیں، مجھے سن کے بھی اچھا نہیں لگتا، سوچ کے بھی اچھا نہیں لگتا کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان قرآن کی کلاس میں بیٹھے، قرآن کی محفل میں بیٹھے، اتنی نورانی محفل میں بیٹھے جہاں پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، نعمتیں برس رہی ہے، اور اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، مغفرتیں ہو رہی ہیں ان کی، ایسی محفلوں سے جانے کے بعد کوئی پلٹ جائے، کوئی اس سے دور ہو جائے، کوئی اس سے پھر یہ کہے کہ نہیں اب ہمیں ٹائم نہیں مل رہا، پہلے ہمیں ٹائم تھا تو ہم نے جوائن کر لیا، چھٹیاں تھی تو ہم نے جوائن کر لیا، اب تو ہماری مصروفیات ہے، اب تو ہمارے جابس ہیں۔ اب دیکھیے کہ انسان نے قرآن کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے کون سا ٹائم رکھا ہے، جو فری ٹائم ہے، جاب کے بعد ٹائم مل گیا، گھر کے کاموں کے بعد ٹائم مل گیا تو پھر میں جوائن کروں گی۔
क्यों हमने इसके लिए प्रायोरिटी नहीं रखी ना, बस कि हमने इसको तो बाजू रख दिया कि अगर हमें टाइम मिल जाएगा। क्या हमने ऐसा किया कि बाकी सारी चीजों को हमने बाजू रख के सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमने कुरान को दी, कुरान की क्लास को दी, और इसको हिदायत के लिए भी इस्तेमाल किया कि जो आयतें हम पढ़ रहे हैं क्या हमारे अंदर हम उतार रहे हैं इसको। और फिर ये भी तो देखिए आप कि वो बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला सुना देता है। मैं बार-बार ये बात कहती हूँ कि बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको अल्लाह सुना रहा है, जो कुरान को सुन रहे हैं, बैठे हैं, अपने उन्होंने काम-काज छोड़े हुए हैं, सारी चीज़ छोड़-छाड़ कर यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं। ये भी एक चोज़न वन है, चुनिंदा लोग हैं आप लोग कि जिनके कानों तक अल्लाह ताला ने ये बात पहुँचाना पसंद किया। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं आ रहे। जिनको कोई शौक नहीं आने का, उन्होंने अपनी दुनिया को ही प्रायोरिटी दे ली है। नहीं, नहीं हमें टाइम नहीं है, नहीं ये टाइम तो हम बिज़ी होते हैं, नहीं ये टाइम तो खाना पकाने का टाइम है, नहीं ये टाइम तो खिलाने का टाइम है, ये नहीं ये तो मेरे जॉब का टाइम है। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है सिवाय कुरान की क्लासों के। तो ये हमने कैसे बना लिया? इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो कैसे हमको हिदायत हासिल होगी? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुछ लोग सुनते तो हैं लेकिन इससे हिदायत नहीं हासिल करते। और ये देखिए कि कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक बार ज्वाइन किया और उनके दिल इतने नर्म पड़ गए, इतनी उन्होंने हिदायत हासिल की कि कई फिर वो उसके बाद फिर वो नहीं पलटे। फिर वो दौड़ने लगे, नेकियों में दौड़ लगाने लगे, सबक़त हासिल करने लगे, और उनके अंदर ये शौक पैदा हो गया कि हम कुरान को कैसे समझे, कैसे अपने अंदर उतारे, कैसे इससे हिदायत हासिल करें, कैसे इससे हम सही रास्ते पर आ जाएँ। क्या हमारे अंदर गलतियाँ थी वो उन्हें नज़र आने लगी। ये है सच्ची हिदायत का मिलना। ये नहीं है कि हम आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, और आप अगर आपको पूछा जाए कि फलाँ आयत को एक्सप्लेन करिए, आपको नहीं आ रहा। नहीं, अपने आप को इतना प्रिपेयर करिए कि हम कम से कम अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें, हम अपने शौहर को एक्सप्लेन कर सकें, अपने बहन-भाइयों को एक्सप्लेन कर सकें, अपने अम्मी को, अपने खाला है, अपने जो भी नज़दीकी रिश्तेदार है, एटलीस्ट हम उनको तो एक्सप्लेन करने के काबिल बने। ठीक है, आपको बड़े-बड़े दर्स में लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े-बड़े ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी कोई मजमा जमा करें, वहाँ पर ही आप बोलें, तकरीरें करें, नहीं, बल्कि आप कम से कम छोटे लेवल पे अब से अपने-अपने घरों में ही एटलीस्ट ये काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपने हिदायत हासिल कर ली इससे। आपका पढ़ना कुछ चीज़ हो गया, वरना ये नहीं है कि हम आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं और हमारे पास तो कुछ असर ही नहीं हुआ। दिलों पर भी कोई असर नहीं, घरों में हमारा जो हाल था वही है, नमाज़ें जो छूट रही हैं, वही छूट रही हैं, दूसरे कामों में हम अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं। ये देखिए ना कि दुनिया के कामों में हम कितना वक़्त खपाते हैं। अगर आप ऑब्ज़र्व करें, तो अगर आप एक कॉल पे ही चले जाएँ, तो घंटा किधर गया आपको नहीं पता चलता। कि अब खत्म 1 घंटा खत्म हो गया, हाय! इतनी देर कैसे मैंने बात कर ली। ख़्याल आता है ना आपको? आप कोई एक सीरियल देख रहे हैं, हाँ, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे सीरियलों में चल जाता है। आजकल रील्स का जो लोगों को क्रेज़ हो गया है ना, तो बैठे हैं, बस उँगली मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। उनको पता ही नहीं चला कि घंटा किधर खत्म हो गया। तो ये देखिए कि ज़िंदगी में हम अपने वक़्त कहाँ-कहाँ ज़ाय कर रहे हैं, और यही वक़्त को हम वैल्यूएबल बना सकते हैं, ज़िक्र-ओ-अस्कार कर सकते हैं, कुरान की तालीम और तरबियत पर हम तवज्जो दे सकते हैं। और जब इंसान घरेलू कामों में, हर चीज़ में इंसान कितना टाइम ज़ाया करता है। किचनों में देखिए कि कितना टाइम हम लगा, तो ठीक है, अगर किचन में किसी को ज़्यादा टाइम लगाने की आदत है, तो उसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बार-बार कहती हूँ, लेक्चर सुना करें। अपने आप का ब्रेन वॉश होता है, हम अपने अंदर से हमारा नफ्स का तज़किया होता है। जब हम सुनते हैं ना कोई बात, जब हमें ऐसे लेक्चर्स हमें मिलते हैं ना, तो यकीन मानिए कि इससे हमारे नफ्सों का तज़किया होता है। और आपने ऑब्ज़र्व किया भी होगा ये बात कि हमारे नफ्सों का तज़किया होता है। हम ऐसे लेक्चर सुनते हैं कुछ-कुछ स्कॉलर्स के, कि कुछ-कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं, कुछ-कुछ बातें ऐसी हमारे सामने आती हैं, जिससे हमारे नफ्सों का तज़किया होता है। तो अपने वक़्तों का भी मुहासिबा कीजिए कि कहाँ-कहाँ मेरा वक़्त ज़ाया हो रहा है, और कहाँ-कहाँ से मुझे रोकना है, कहाँ-कहाँ से खींच कर मुझे अपना वक़्त लेकर आना है और अल्लाह के राह में खर्च करना है वो वक़्त भी। ये बात अपने-अपने तरीक़े पर सोचना शुरू करिए कि कहाँ मैं इतना ज़्यादा वक़्त ज़ाय कर रही हूँ, जो मुझे सेव करना चाहिए, और दूसरे इधर कहाँ लगाना चाहिए। हर हर लम्हा हमारा कैसा है, हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं, हम अपनी मौत के करीब हो रहे हैं। हमें नहीं पता कि कितना टाइम हमारे पास बचा है। अब कोई ये नहीं कहे कि नहीं-नहीं अभी तो क्या है, अभी तो जवानी है, अभी तो बचपना है। हमारे आस-पास हम देखते हैं कि हर ऐज के लोग मौत को चूम रहे हैं, मौत तक जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बूढ़ा हो गया तो वो ही मर गया। बल्कि कम उम्र के बच्चे एक यंग एज में अचानक मौतें हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं।
कैसी-कैसी मौतें हमारे आस-पास हो रही हैं, आजकल सोशल मीडिया की वजह से देखने को मिल रही है हमको। पहले तो भी हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो हमने कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया, कभी गौर नहीं किया, कभी अपने मौत के बारे में नहीं सोचा, कभी अपनी खबर के बारे में नहीं सोचा कि मेरा वहाँ पर क्या हाल होगा, जब सब लोग मुझे छोड़कर आ जाएँगे। डिप्रेशन होने की बातें नहीं है ये। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नहीं ये बातें मत करो, बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत टेंशन आता है। तो जब हम ये सुनेंगे, तो जब जाके हमारी तैयारी बढ़ेगी ना, वरना तैयारी कैसी बढ़ेगी? अब एग्ज़ाम आ रहा है, बच्चों को हम बार-बार क्या बोलते हैं, देखो बेटा तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, देखो बेटा तुम्हारे एग्ज़ाम करीब है, बहुत स्टडी करना पड़ेगा, तुम्हें रात में भी जागना पड़ेगा, तुम्हें दिन में। जैसे-जैसे एग्ज़ाम करीब आता है, बच्चों को भी टेंशन होने लगती है, माँ-बाप को भी टेंशन होने लगती है। तो हम आज अब अगर हम 50 तक चले गए, 40 तक चले गए, तो आप देखिए कि एक ज़िंदगी का एक लंबा अरसा हम गुज़ार के आ चुके हैं। अब हमारे पास कितना टाइम बचा हमें नहीं पता। हर-हर लम्हा हमारे लिए वैल्यूएबल है। हर-हर मिनट हमारे लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है। ऐसे नहीं कि रुक गई चलो ठीक है, अभी एन्जॉयमेंट कर लो। बहुत सारे लोग समझते हैं ज़िंदगी एक बार मिली है तो एन्जॉय कर लो। नहीं, बल्कि ज़िंदगी तो हमारे लिए एक नेमत है, ताकि हम अपनी जन्नत को बना सकें। यहाँ पर रहकर हम अपनी जन्नत को सँवार सकते हैं, अपनी जन्नत को बना सकते हैं, जन्नत के करीब हो सकते हैं, अल्लाह के करीब हो सकते हैं। ये दुनिया में रहकर हमें करना है। दुनिया की रंगीनियों में खो नहीं जाना है, बल्कि दुनिया की रंगीनियों को एन्जॉय करते हुए साथ-साथ हम अल्लाह के करीब हो जाएँ, जन्नतों को पा लें, यही सच्ची कामयाबी है। ये नहीं है कि चलो इंसान एन्जॉय कर रहा है। हाँ, अल्लाह ताला ने ये नहीं बोला है कि चलो तुम लोग सारे के सारे अगर कोई नेकी करना चाहता है कि सारे जंगल में चले जाओ, एक दुनिया से हट जाओ, या फिर किसी से बातचीत मत करो, या फिर कोने में मुसल्ला बिछा के बैठ जाओ और नमाज़ें ही पढ़ते रहो दिन भर। नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए सारी चीज़ें रखी है। खाओ भी, पियो भी, एन्जॉयमेंट भी करो, दावतें करो भी, दावतों में जाओ भी, घूमो भी, फिरो ब पसीरो फिल अर्ज़, ज़मीन में सैर करो, देखो कैसी-कैसी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई है, फिर वहाँ जाकर भी अल्लाह की तारीफ़ करो। ये सारी चीज़ों में अल्लाह की तारीफ़ हम कर सकते हैं। रिश्तेदारियों में देखिए अल्लाह की तारीफ़ कर सकते हैं हम कि अल्लाह ताला ने हमें माँ-बाप दिए, अल्लाह ताला ने हमें बच्चे दिए, अल्लाह ताला ने हमें शौहर-वालियाँ बनाया। जो भी अल्लाह ताला ने बनाया, हर चीज़ में हम शुक्र अदा कर सकते हैं। अगर हम देखें हर हर चीज़ की तरफ हम नज़र डालें, क्योंकि अब हम असल में देखने के काबिल हुए हैं थोड़ा-थोड़ा। क्योंकि जब हमने कुरान पढ़ना शुरू किया, तो जब हमको समझ आया कि ये चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए, ये चीज़ें भी हमें सोचनी चाहिए। पहले हम कहाँ सोचते थे ये सारी चीज़ें? पहले तो हमारे टेंशन कुछ और ही होते थे। नींद नहीं आ रही है, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चों के एडमिशन की फ़िक्र है, बच्चों के कॉलेजेस की फ़िक्र है, तो पकाने की फ़िक्र है, तो सफाइयों की फ़िक्र है, तो दावतों की फ़िक्र है। यही तो फ़िक्रें हुआ करती थी हमारी जनरल। और क्या फ़िक्रें होती थी? घर की सफाइयाँ करना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, दिन खत्म, फिर सो गए, फिर थक गए, फिर दूसरे दिन फिर उठ गए, फिर वही रूटीन। फिर हमने इसके अलावा और तो कुछ नहीं किया, कुछ तो और ख़ास हमने नहीं किया, बल्कि हमारी अपनी तन्हाइयाँ कैसी है, हमारी तहज्जुदें कैसी है, और वो पढ़ना कुरान का, वो इबादतें करना, ये नहीं कि कोई मुझे देख ले और मेरी तारीफ़ कर ले, बल्कि तन्हाई में आप कितना पढ़ते हैं। अल्लाह ताला वो देखता है कि आपकी तन्हाइयों को ज़्यादा देखा जाएगा, कि आप तन्हाई में कितना पढ़ते थे, कितना आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ा, और कितना आप लोगों को राज़ी करने के लिए पढ़ते हैं। कई लोग इतने दिन-दिन भर कुरान पढ़ते हुए नज़र आएँगे, लेकिन उनके रवैयों में कोई चेंजेस नहीं, कोई उनके अमल में कोई चेंजेस नहीं। इधर से झूठ बोल रहे हैं, इधर से तड़ाक-पड़ाक लोगों से बहसें कर रहे हैं, डाँट रहे हैं, डपट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ग़ीबतें कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें उनके अंदर। वही सूद है, वही गलत तरीकों से पैसा कमाना है, किसी तरीके से पैसा आ रहा है इसकी कोई फ़िक्र नहीं, बस पैसा आ जाए हमारे घर में ब्रांड्स की चीज़ें हों, बच्चों को भी यही शौक है कि हर चीज़ ब्रांड की हो हमारे घर में। अच्छे-अच्छे कपड़े हों, अच्छे-अच्छे जूते हों, पर्स हो तो ब्रांड का हो, चप्पल हो तो ब्रांड की हो, टी-शर्ट हो तो ब्रांड की हो, ये हमारे बच्चों के शौक है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने क्या उसको अपने अंदर उतारा? फिर क्या हमने अपने घरों में इसको डाला? कुछ भी नहीं। बस हम ब्लैंक, कल भी ब्लैंक थे, आज भी ब्लैंक है। तो यहाँ पर ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या हम कर रहे हैं? क्या अपने हम अंदर उतार रहे हैं? तो यहाँ पर भी उन लोगों की बात आ रही है, मैं यस्तमिउल इलैका, कि वो आपकी तरफ कान लगाते हैं। ये तो आपके उस वक़्त की बात हो रही है कि जब आप मौजूद थे। अब ये देखिए कि ये तो इनके लिए बड़ी बात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बीच मौजूद थे, आपसे वो कुरान पढ़ते थे और हिदायत नहीं लेते थे। ये कितनी ज़्यादा बुरी बात है, मतलब एक इनकी नाकामी की, और इनकी देखा जाए तो ये इनके लिए कितनी बुरी ये चीज़ है कि ये कुरान इनके इनके कुरान सुनाने वाले तो नबी थे।
لیکن انہوں نے پھر بھی ہدایت حاصل نہیں کی۔ کتنے بدبخت تھے یہ لوگ۔ تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ کتنے ان کے ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے کان لگا کر سنتے تو تھے، لیکن ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، کوئی بات ان کے اندر ہی نہیں جا رہی تھی۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ اگر کوئی شیشی ہے، کوئی بوٹل ہے، ڈھکن لگا ہوا ہے، اگر آپ اس کے اندر کیا آپ ڈال سکتے ہیں کوئی چیز؟ نہیں ڈال سکتے نا، آپ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈال سکتے آپ، اگر آپ چاہیں بھی تو، کیونکہ اس کو ڈھکن لگا ہوا ہے۔ تو یہ ان کے دلوں کا بھی یہ حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کانوں میں ایسے ڈانٹ ہے کہ آپ چاہیں، اب ہمارے آس پاس بھی خود آپ دیکھیے، آبزرو کیجئے، کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ ان کو کتنی بھی دوزخ کی بات سناؤ، جنت کی بات سناؤ، قیامت کی بات سناؤ، خبر کی بات سناؤ، کوئی اثر نہیں لیتے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بتایا؟ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، ان کے کانوں میں جاری نہیں ہو بات، ان کے ایک کان سے سن رہے ہیں، ایک کان سے نکال رہے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں لے رہے۔ تو ہدایت کیسے ملے گی پھر؟ ہدایت تو جب ملے گی جب ہم اس کو سنیں گے، غور کریں گے، تب ہدایت ملے گی۔ اور پھر وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لے ساری نشانیاں، نہیں ایمان لائیں گے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاؤک، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، یقولو، کہتے ہیں، الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پہلے کے لوگوں کی داستانیں ہیں، یہ صرف سٹوریز ہے۔ ان کو اگر بلایا بھی جائے، ان کو نبی ان کو بلاتے تھے، دعوتیں دیتے تھے، لیکن کتنے لوگ اتنے ایسے تھے جو قبول کرتے تھے؟ بلکہ ان قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ اور ان کی بات کیا ہوتی تھی کہ یہ تو سب پرانے سٹوریز ہے، ہم نے تو پہلے سے سن رکھے ہیں۔ سب دعوت جتنے انبیاء آئے، دیکھیے کہ جتنے انبیاء آج تک آتے رہے، سب نے کیا کیا؟ سب دعوت حق ہی پیش کرتے رہے۔ اور یہ جو ہٹ دھن تھے، ہمیشہ یہی کہتے تھے یہ تو سب پرانی باتیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، یہ سب کسی بات کے حق ہونے کے لیے ان کا نیا ہونا ضروری تو نہیں ہے، جو بات پرانی ہے وہ بھی حق نہیں ہے، یعنی کہ ان کے لیے کیا حق، کیا چیز ہے پھر جو پرانی ہو چکی ہے اس کو یہ پرانا کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو بہت پہلے سے ہم سن چکے ہیں۔ کئی لوگ دیکھیے، کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن اسلامک اسٹڈیز کر چکے ہیں، نان مسلمس ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسرز ہیں، لیکن ان کو کوئی ہدایت نہیں مل رہی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کو صرف ایک اسٹوریز کے طور پر پڑھا، انہوں نے اس کو ایک اسٹڈی کی بس ایسی۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک بار اسٹڈی کی اور ان کے دلوں میں ہدایت پہنچ گئی اور وہ فوراً ایمان لے کر آ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہے ہی نہیں، ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی پھر لا یؤمنون بہا، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو سب پرانی باتیں، یہ تو ساری سٹوریز ہے، اس میں کیا نیا ہے، اس میں کیا نیا ہے، ایسے یہ بحثیں کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ، اور وہ روکتے ہیں، انہو، اس سے، دوسروں کو بھی، وَيَنْأَوْنَ، اور وہ خود بھی دور رہتے ہیں۔ ایک ینہونا ہے، ایک ینأونا ہے۔ ینہونا کیا ہے؟ وہ روکتے ہیں، اور ینأونا کیا ہے؟ خود رکتے ہیں۔ دو ورڈز ہے، دیکھیے کہ تھوڑے تھوڑے سے ڈفرنس ہے، ایک میں ہا ہے، ایک میں حمزہ ہے۔ تو ایک خود رکنا، ایک دوسروں کو بھی روکنا۔ اور وَإِن يُهْلِكُوا، اور وہ ہلاک کرتے ہیں، إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ اس بات سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ روک کے لوگوں کو اور اپنے آپ کو روک کے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، بلکہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں، اس کا شعور نہیں رکھتے وہ۔ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ لوگ کیسی کوششیں، انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ لوگوں کو اسلام سے ہٹا دیں، اسلام کو بجھا دیں، نبی کے بارے میں انہوں نے بری بری باتیں کی، لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے اوپر سختیاں کی تاکہ یہ اسلام ختم ہو جائے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن اسلام اتنا زیادہ پھل پھول کر آگے بڑھتا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں مدد تھی شامل، نبی کی مدد آپ اللہ تعالیٰ نے کی، اور پھر یہ اسلام پھل پھول کر اتنا پھیل گیا کہ ساری دنیا میں یہ اسلام پھیل گیا۔ انہوں نے تو کوششیں کی کہ انہوں نے جو ان کے اوپر تھی انہوں نے کوشش کرتے رہ گئے کہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم کر دیں، کسی طریقے سے ان لوگوں کو ہٹا دیں، کہ شک و شبہات پیدا کر دیں، قرآن میں کوئی کجی تلاش کریں کہ یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے آس پاس بھی کچھ ایسے مسلمان لوگ بھی ہیں جو بحثیں کرتے ہیں، نہیں یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہے، یہ قرآن میں کیوں لکھا ہے، یہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، یہ حدیث میں ایسے کیوں ہے، یہ پردہ کیوں ہے، چہرے کا پردہ تو کہیں نہیں ہے، یہ آئی بروز کیوں نہیں بنا سکتے، یہ تو ہم تو شوہر کے لیے بنا رہے ہیں۔ یہ ایسی باتیں جو کرنے والے لوگ ہیں نا، بحثیں جو کرنے والے ہیں لوگ، تو یہی سارے لوگ کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور خود بھی رکتے اور دوسروں کو بھی روکتے۔ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، اتنا کرے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ خود بھی رک رہے دوسروں کو بھی روک دے رہے، نہیں پردہ چہرے کا نہ بھی کرو تو چلتا ہے، تو اس میں کیا ہو رہا؟
ہم خود بھی رک رہے اور دوسروں کو بھی روک دے رہے۔ سامنے والا کیا سوچے گا، ہاں انہوں نے تو بولا تھا، نہیں نہیں وہ تو پڑھے لکھے ہیں نا، وہ تو دیندار ہے، انہوں نے کہا تھا کہ چہرے کا پردہ نہیں بھی کرے تو چلے گا۔ نہیں نہیں کچھ چیزیں شوہر کے لیے کرنے میں جائز ہے۔ تو کیا کرتے ہیں ہم بھی راستے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے، آسانی مل جائے تو ہم بھی پھر اس راستے پر چل جائیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، وہ تو بڑے قابل ہیں، وہ تو بڑے دیندار ہیں، جب انہوں نے یہ بات کہی تو سچ ہی ہوگی۔ بلکہ ہمارا کیا کام تھا کہ ہم خود قرآن میں دیکھتے، ہم خود حدیث میں دیکھتے، ہم خود اس کے بارے میں ریسرچ کرتے۔ آپ لوگوں کو سب کو ریسرچ کرنا آنا چاہیے، کوئی بھی ایک مسئلہ ہو نہیں ان سے نہیں پوچھنا آپ نے کہ فلاں بہت کلاسیں لیتی ہے، وہ فلاں بہت نیک ہے تو میں ان سے پوچھ لوں گی، بلکہ آپ خود آپ کے پاس کچھ اسکالرز ایسے ہونے چاہیے، اوتھینٹک اسکالرز۔ بلکہ ہر ایک ارے غرے نتو خیرے کی آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھنے، یوٹیوب پہ 10 گمراہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ بلکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سے اسکالرز قرآن اور حدیث کے ساتھ جواب دے رہے ہیں، تو آپ نے ان کے سوالات کے جوابات دیکھنا ہے۔ آپ نے کیا اب ہم نے یہ کرنا بھی چاہیے، بلکہ خالی ٹائم میں بیٹھ کے نا ہم نے کیسے کوشچن آنسرز دیکھنے چاہیے جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کام آ سکتے ہیں۔ کہ کوئی کبھی کبھی ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے یہ کیسے کروں، وہ کیسے کروں۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان شرماتا بھی ہے کہ اب میں یہ سوال کیسے کروں، کس سے کروں یہ سوال۔ آپ کے پاس دیکھیے کہ آج کل سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھایا کریں اور اس سے دین سیکھا کریں اور دین سکھایا بھی کریں لوگوں کو۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت فائدے کی چیز ہے اگر آپ سمجھے تو۔ دوسروں کے لیے تو فائدے کی چیز نہیں ہے، دوسرے اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں، لیکن دیکھیے کہ ہمارے لیے یہ فائدے کی چیز ہے۔ ہم اس سے قرآن سیکھ رہے ہیں، کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، کیسے نئے نئے ہم کو الگ الگ لیکچرز ہم کو سننے کو مل رہے ہیں، کئی کئی اسکالرز کے لیکچرز ہمارے سامنے ہیں۔ ہم آرام سے دیکھیے کہ ہم نے ایک انگلی ماری اور ہم کتنی زیادہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ یہ ساری چیزیں پہلے کے زمانے میں کہاں تھی، ان لوگوں کے لیے کہاں یہ آسانیاں تھی۔ اب ہم دیکھیے کہ ہمارے بچپن میں ہی دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں کہاں تھی، یہ سارے اتنے زیادہ ہمارے پاس چیزیں نہیں تھی جو ہم سیکھ سکتے۔ اور ہمارے جو پیرنٹس تھے بیچارے وہ بھی اتنے انوسینٹ تھے، نہ ان کے پاس کوئی کلاسیں تھی، نہ ان کے پاس کوئی کتابیں تھی وہ بھی بہت کم لوگ پڑھتے تھے، بہت کم لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خود بھی دور رہتے اور خود دوسروں کو بھی روکتے رہتے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، اتنا کرے تو کچھ نہیں ہوتا، اتنا کرے تو کچھ نہیں ہوتا، اور سامنے والے آنکھ بند کر کے ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بڑے پہنچے ہوئے، یہ تو بڑے نیک ہیں، ان کی تو بات ہم سن سکتے ہیں، انہوں نے کہا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا تو پھر ہم نے بھی مان لیا۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں، یہلکون الا انفسہم، بلکہ یہ لوگ ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور اس کا شعور نہیں رکھتے، ان کو عقل ہی نہیں ہے اس بات کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم بڑے کوالیفائڈ ہیں، ہم جو بھی بولیں نا سب لوگ ہماری بات سنتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اور جب آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، کہاں پر کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، آگ پر، فقالو، تو کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، نردو، ہم لوٹا دیے جائیں، ولا نکذبو، تو نہ جھٹلائیں گے ہم، بآیات ربنا، ہمارے رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جائیں گے مومنوں میں سے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب ان لوگوں کو کہاں پر کھڑا کیا جائے گا، جب ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو کہاں روکا جائے گا، دوزخ کے پاس، جب وہاں پر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، فرشتوں کو کہا جائے گا کہ ان کو روک لو۔ اب یہاں پر جب وہ دیکھ لیں گے، آگ کو دیکھ لیں گے، فرشتوں کو دیکھ لیں گے، تو جب کیا کہیں گے کہ ہائے بربادی ہماری، اے کاش ہم کو ایک بار لوٹا دیا جائے گا، تو ہم کیا کریں گے، ہم نہیں جھٹلائیں گے، اب اللہ کی آیت کو نہیں جھٹلائیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، ایمان لائیں گے، ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون، بلکہ ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے ما کانوا یخفون، جو تھے وہ چھپاتے، من قبل، اس سے پہلے، کہ یعنی کہ یہ ساری چیزیں تو وہ پہلے ان کو دنیا میں کہی گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں نہیں کیا۔ ان کو کیا کہا گیا تھا، ان سے کوئی بڑی چیز کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، صرف ایمان لانے کے لیے کہا گیا تھا، تو انہوں نے ایمان بھی نہیں لے کر آئے، کوئی بہت بڑی چیز ان سے نہیں مانگی گئی تھی۔ تو وَلَوْ رُدُّوهُ، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے، لعادو، تب بھی وہی کریں گے۔ اگر ان کو ایک بار اگر دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ پھر سے وہی کرنے والے ہیں، لما نہو، وہی کریں گے جو روکے گئے تھے، جس سے وہ روکے گئے تھے، انہو، اس سے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور البتہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے، ان کو اگر کتنا بھی اگر ان کو بولے اب ان کو دوبارہ جانے بھی دیا جائے،
اگر ان کے کہنے پر، تو یہ کیا کریں گے کہ ان کو دوبارہ بھیج بھی دیا گیا تو یہ پھر جھٹلا دیں گے، پھر وہ دنیا کی رنگینیوں میں جا کے کھو جائیں گے، پھر جس طریقے سے پہلے رہتے تھے پھر ویسے ہی رہنا پسند کریں گے، کہ ان کو ایک ان کی خواہش ہے کہ کاش ہم کو ایک بار دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم اللہ کے بڑے فرما بردار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو فرما بردار بن کر رہنے کی کریں گے، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کم بخت ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ انہیں اگر دنیا میں بھیج دیا گیا تو یہ بدبخت پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں گے اور اللہ کی نافرمانیوں پر پھر اتر آئیں گے اور اپنا وعدہ بھول جائیں گے۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان پریشانیوں میں، بیماریوں میں پھنس کر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، مگر اس مصیبت سے نجات پانے کے بعد پھر چند دن عیش و آرام میں گزارتا ہے تو اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا۔ کبھی دیکھیں نا کہ کبھی کبھی انسان جب پریشان ہوتا ہے، جب پریشانیاں اس کے اوپر آتی ہے تو انسان کتنا جھک جاتا ہے اللہ کی طرف، کہ تہجدیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور جیسے ہی پریشانی اس کی ختم ہو گئی تو پھر کیا کرتا؟ پھر واپس وہی دنیا میں، کبھی نمازیں ہو رہی، کبھی نمازیں نہیں ہو رہی، کبھی چھوٹ رہی ہیں نمازیں، وہی ساری چیزوں میں پھر۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کوئی انسان کہے کہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دو، تو اس کو بھیجا جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے پلٹ جائیں گے۔ تو اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ انسان کے اوپر کبھی آزمائش آئی، پریشانی آئی، سب اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے آپ کو چیک کریے کہ کب کب ایسا ہوا تھا، کہ کب پریشانی آئی، میں اللہ کی طرف بہت جھک گئی، میں نے تہجدیں شروع کر دی، اور جیسے ہی پریشانی چھوٹ گئی، ختم ہو گئی، سارے بادل چھٹ گئے پریشانیوں کے، پھر ویسی ہو گئے، کبھی فجر چھوٹ رہی ہے، کبھی عشاء چھوٹ رہی ہے، اب تو ایش ہی ایش ہے نا، اب کہاں اللہ یاد آئے گا؟ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں زیادہ اللہ یاد آتا ہے انسان کو، کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اب پتہ ہے نا کہ اللہ کے سوا اور کوئی دور نہیں کرنے والا، لیکن جیسے ہی پریشانیاں ہٹ جاتی ہیں تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیے کبھی کبھی ہم اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرتے ہیں، کبھی کسی کو پریشانی، کسی کو آزمائش، شوہر کی طرف سے آزمائش ہے، کسی کو بچوں کی طرف سے آزمائش ہے، کسی کو معاشی پریشانیاں ہیں، کسی کو تنگی ہے، کھانے کی، پینے کی، بیماریوں کی وجہ سے کسی کو آزمائش ہے، تو وہ کیسے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور ہمارے آس پاس ایک ایسا بھی گروہ ہے جو انجوائمنٹ میں لگا ہوا ہے، بھرپور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، پیسہ ہے، جائیدادیں ہیں، انجوائمنٹ ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بے پردگی کر رہے ہیں، اس میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز ملی ہوئی ہے نا، اب کیا اللہ کی طرف جائیں گے؟ کیسے دوڑیں گے اللہ کی طرف؟ لیکن کچھ جو شکر گزار بندے ہیں وہ اتنی نعمتوں میں بھی اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں، ہم کب اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ ہر انسان ہر آیت میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں، ہر آیت میں اپنے آپ کو ضرور رکھ کے چیک کیا کریں کہ میں کہاں پر ہوں، کتنا میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہوں، خوشیوں میں بھی، پریشانیوں میں بھی۔ خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھا کریں، یہ نہیں ہے کہ خوشیوں میں ہم اللہ کو بھول جائیں کہ چلو اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے تہجدوں کی، اب تو کیا ضرورت ہے، ہر چیز وافر مقدار میں ہمارے گھروں میں پڑی ہے اور ہمارے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اب جانے کی اللہ کی طرف۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ بھیج بھی دیا گیا تو یہ دوبارہ وہی کریں گے کام۔ وقالو ان ہیا، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ زندگی الا حیاتنا الدنیا، مگر زندگی ہماری دنیا کی، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم اٹھائے جائیں گے۔ اب ان میں سے ایک یہ بھی طبقہ تھا نا کہ لوگ ایک تو اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، آخرت کے بھی منکر تھے، اور دوسرے یہ کہ یہ جو فلاسفر ہے، سائنسدان ہے، جو اس کائنات کے دیکھ رہے نظام کو دیکھ کر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی کے کنٹرول کرنے کی والی ہستی کے بغیر کائنات کا نظام چلنا محال ہے، مطلب مشکل ہے، لہٰذا کسی ایسی ہستی کو تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کائنات کو وجود میں لائے جو ایسی جلائے اور اس کا نظام چلانے والی ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ وجود باری تعالیٰ کے بھی قائل ہیں کہ یہ، مگر آخری زندگی پر پھر بھی ایمان نہیں ہے ان کو، پھر بھی یقین نہیں ہے، اور یہ لوگ دین کی پابندیوں سے آزاد رہ کر زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، نہیں چاہتے کہ وہ دین کی پابندیاں ان کے اوپر پڑ جائے کہ اب یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ ڈونٹس ہیں، یہ ڈوز ہیں، ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، یہاں جاؤ، یہاں نہیں جاؤ، یہ پردہ کرو، یہ کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ساری چیزیں ان کو رکنا پڑے گی نا۔ تو یہ دین کی پابندیوں میں پھنسنا نہیں چاہتے، اور مشرکین مکہ جو تھے مذہب کے
मुशरिकीन मक्का का जो मज़हब था, बहुत हद तक इन्हीं लोगों से मिलता-जुलता है, जो अल्लाह के खालिक और मालिक होने के कायल नहीं है, और कायल हैं मगर आखिरवी ज़िंदगी के कायल नहीं है। वो लोग क्या सोचते थे कि नहीं, क़यामत तो नहीं आने वाली है, जो भी ज़िंदगी है यही ज़िंदगी है। बस देवी-देवता की पूजा वो करते, पूजा की वजह से थे, ये करते थे देवी-देवता की पूजा, तो 2 वजह से करते थे। एक ये कि इनकी दुनियावी हाजात पूरी हो जाएँ और मुश्किलात दूर हो जाएँ। दूसरे ये कि इसलिए कि इनके वसीले से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो जाए, इनका ये इंटेंशन था। वो कहते थे कि हम सिर्फ़ इसलिए देवी-देवताओं की पूजा कर रहे हैं, और ईमान बिल आखिर पर भी चूँकि ईमान बिल गैब का ही एक हिस्सा है, तो लिहाज़ा अल्लाह की ज़ात को तस्लीम करने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को काफ़िर ही करार दिया, कि ऐसे लोग भी काफ़िर ही हैं, कि अल्लाह ताला की तरफ जाते ही नहीं हैं, इनकार करते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्होंने ये सोचा कि हमारी ज़िंदगी तो एक ही ज़िंदगी है बस, हम दोबारा उठाए जाने वाले ही नहीं, जो भी मिला इसमें ही एन्जॉय कर लो बस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी जो है एन्जॉयमेंट के लिए मिली है, इसमें क्यों हम अपने आप को हर चीज़ में रोक के रखें, अपने आप को पाबंद कर दें कि ये करें, ये ना करें, ये खाएँ, ये ना खाएँ। इसमें तो बड़ी मुश्किल उनको लगती थी। तो इन्होंने क्या कहा कि ये नहीं, दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ एक ही ज़िंदगी मिली है, और हम दोबारा नहीं उठाए जाने वाले। इन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया इस बात का, आखिरत का इनकार कर दिया, दोबारा उठाए जाने पर इनकार कर दिया। तो और इसके बाद इन्होंने सोचा कि जो मिली है ज़िंदगी, उसमें ही हम एन्जॉय करें। क्यों अपने आप को इतनी परेशानियों में डालें, क्यों अपने इतनी तकलीफ़ों में डालें। वलो तरा, और अब जब देखेंगे आप, इज़ वक़ीफ़ू इला रब्बिहिम, जब वो खड़े किए जाएँगे अपने रब के सामने, क़ाला, वो फरमाएगा, अलैसा हाज़ा बिल-हक़, क्या नहीं है ये हक़? क़ालू, तो वो कहेंगे, बला, क्यों नहीं, व रब्बिना, हमारे रब की कसम, कसम है हमारे रब की। क़ाला फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, फिर तुम चखो अज़ाब, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, किस वजह से, जो तुम कुफ़्र करते थे। जब वो दोबारा उठाए जाएँगे, जब वो क़यामत का आग आ जाएगा, वक़्त आ जाएगा, जब वो अपने उसको आँखों से देख लेंगे, जब वो अल्लाह के हुज़ूर खड़े किए जाएँगे, जब उनके आमाल की बाज़-पुरस होगी, सवाल किए जाएँगे, जब वो देख लेंगे कि यहाँ पर तो तराज़ू भी लगा हुआ है, मीज़ान भी कायम हो चुका है, जन्नत और दोज़ख सारा कुछ सामने आ गया है, फरिश्ते सामने आ गए हैं, सारी चीज़ें जब देख लेंगे कि वो सामने आ गई, उनकी आँखों के सामने आ जाएँगे, तो फिर इनकी क्या मजाल रहेगी? तो फिर वो कहेंगे कि हाँ, ये कौन-सा दिन है? कैसा है ये? हम दुनिया में कैसे गलत अंदाज़े से सोचते रहे, आज के दिन के लिए कुछ भी ना कर सके हम। इस दिन अल्लाह ताला उनको कहेगा, बताओ, अब भी तुम्हें इस आखिरत के बारे में कोई शुबा है? क्या अब भी तुम इस बात पर शक करते हो, जो हकीकत बनकर तुम्हारे सामने आ गए हैं? तो वो कहेंगे, है हमारे रब, अब हमें क्या शक हो सकता है, जबकि हम सब कुछ अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, अच्छा, तो अब अपने किए की सज़ा भुगतो और अपने कुफ्र का बदला जहन्नुम की आग की सूरत में चखो। किस वजह से? क्योंकि वो अल्लाह की आयत को झुठलाते थे, कुरान को झुठलाते थे, नबी को झुठलाते थे, जो उनको डोंट्स एंड डूज़ दिए गए थे, उस पर वो नहीं अमल करते थे। तो अल्लाह ताला भी फिर वहाँ पर जाने के बाद उनको कहा जाएगा कि अब तुम चखो, किस वजह से? बिमा कुन्तुम तकफुरून, उस वजह से कि जो तुम कुफ्र करते थे। आयत नंबर 30 तक रखते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।